بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ اچھا، ہم نے اس دن کون سے نبی کی سٹوری سنی تھی آپ لوگوں نے مجھ سے؟ اچھا، حضرت آدم علیہ السلام۔ آدم کا مطلب کیا ہے؟ اوکے، اور ان کی وائف کا نام کیا تھا؟ اچھا، اور وہ کیسے پیدا ہوئی تھی حضرت حوا؟ گڈ، ویری نائس، سب بچوں کو پتہ ہے۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کون سے نبی آئے تھے؟ پتہ ہے کسی بچے کو؟ وہ تو آخری نبی تھے نا یار، وہ تو آپ کو جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں آئے، میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا، پھر زندگی دنیا میں شروع ہوئی تو بہت زیادہ آبادی ہو گئی، تب لوگوں کے زیادہ زیادہ بچے ہوتے تھے۔ پھر کیا ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد 900 سال بعد ایک نبی آئے، اور ان نبی کا کیا نام تھا؟ حضرت نوح۔ کسی کو پتہ ہے کہ حضرت نوح کون تھے؟ ٹیچر تھے؟ نہیں، وہ ٹیچر تو نہیں تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام، جب حضرت نوح علیہ السلام آئے تو اس وقت کیا بت پرستی شروع ہو چکی تھی کہ لوگ بت بنا کر اس کی پوجا کرتے تھے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے بتایا لوگوں کو کہ یہ لوگ جو تم چاند، سورج، ستارے رات کو دیکھتے ہو، یہ جی حضرت آدم علیہ السلام نے بولا تھا ایک اللہ کی عبادت کرے، لیکن ان کے جانے کے بعد لوگ بھول گئے ان کی بات، اور جی فرحان کو آپ لوگ بتا دینا نا، میں اس کو ویڈیو دکھا دوں گی، ٹھیک ہے، جو ہم نے پہلی بنائی تھی۔ تو آج ہم حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی سنیں گے، آپ لوگوں کو میں سناؤں گی۔ تو آپ کو پتہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی کا کچھ پتہ ہے کسی کو؟ نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کون؟ جی بتائیں آپ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اب آپ چپ کریں گے کہ میں سناؤں؟ پھر آپ سے میں اس کہانی کے بعد اس کہانی میں سے ہی سوال پوچھوں گی اور آپ نے مجھے جواب دینے ہیں، ٹھیک ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام دوسرے نبی تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کون سے نبی آئے تھے؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اسلام کا کیا مطلب ہے کہ اسلام میں بھی یہی کہا گیا کہ ایک اللہ کی عبادت کرے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کا جو دین تھا وہ بھی اللہ کہتے تھے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، یہ چاند، سورج اور جو بت تم لوگ بنا کے اس کی پوجا کرتے ہو، یہ پوجا کرنا غلط ہے۔ پھر کیا ہوا کہ لوگوں نے ان کو پتھر مارنے شروع کر دیے۔ لوگ اتنے سرکش ہو چکے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم تمہاری بات کیوں مانیں، تم ہم جیسے ایک انسان ہو اور ہمیں کہتے ہو کہ ہم بتوں کی پوجا نہ کریں، اللہ کی عبادت کریں، تو ہم تمہاری بات۔ ان پہ لوگوں نے پتھر برسائے، مارا۔ کئی بار جب وہ دین کی تبلیغ کر رہے ہوتے تھے تو لوگ ان کو مارتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کا پیغام پھیلانے سے خود کو منع نہ کیا اور اللہ کا پیغام پھیلاتے رہے۔ کوئی 900 سال کی تبلیغ کے بعد تھوڑے سے لوگ مسلمان ہوئے اور ان کی تعداد 80 تھی۔ آپ تبلیغ کر کر کے تھک چکے تھے، تو ایک دن اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، مجھے ڈر ہے کہ ان لوگوں پر کوئی عذاب نہ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اے آدم، اے نوح، جو لوگ تمہاری تبلیغ کو سنیں گے اور تمہاری بات مانیں گے ان پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، اور تم دنیا میں درخت لگاؤ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے دنیا میں درخت لگانے شروع کر دیے۔ درخت لگاتے انہوں نے کافی زیادہ درخت لگائے۔ پھر کوئی 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے دوبارہ بات کی اور کہا
کہ تم ان درختوں کو کاٹ کر ان سے ایک بڑی کشتی اور جہاز بناؤ. کیا بناؤ؟ اور جہاز بناؤ جس میں ہر چیز کے جوڑے، جانوروں کے، پرندوں کے، پودوں کے جوڑے جوڑے تم رکھ سکو. تو انہوں نے جو 80 لوگ ان کے ساتھ تھے مل کر ایک بڑا جہاز بنایا. اس جہاز کے 3 خانے تھے. ان 3 خانوں میں سے پہلے خانے میں جانور، دوسرا خانہ انسانوں کے لیے اور تیسرا خانہ پرندوں کے لیے تھا. جب وہ جہاز بنا رہے تھے تو جو بت پرست لوگ تھے وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے. انہوں نے کہا کہ تم ایک پہاڑی علاقوں میں جہاں پہ پانی دور دور تک نہیں جہاز بنا رہے ہو، تو اس جہاز کے بنانے کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ لیکن انہوں نے لوگوں کی بات کا کوئی جواب نہ دیا، کیونکہ ان کو تو اللہ نے حکم دیا تھا. تو وہ اللہ کی بات مانتے ہوئے جہاز بناتے رہے. جیسے جیسے جہاز بن رہا تھا لوگ تجسس بھی تھا لیکن مذاق اڑاتے تھے. لوگ اس جہاز میں پہانا کرنا شروع ہو گئے، بدتمیزی کرتے تھے کہ جب وہ جہاز بنا رہے تھے تو اس میں جا کے پوٹی کر آتے تھے. جن لوگوں نے اس جہاز میں پوٹی کی ان سب کو کیا ہوا؟ خارش پڑ گئی. خارش پڑتی کبھی دیکھی ہے کسی کو آپ نے؟ خارش وہ سارے جسم میں دانے دانے، وہ ایک بیماری ہے. ان کو خارش پڑ گئی. پھر کیا ہوا کہ وہ لوگ پریشان ہو گئے، حضرت نوح کے پاس آئے کہ تمہاری کشتی میں ہم نے بہانہ کیا ہے. ڈر کے جب وہ بہت زیادہ ان کو تکلیف ہو گئی تو کہا کہ بارش ہوگی اور اس پہانی سے تم جس در پوٹی کی ہے اس سے نہاؤ تو تم لوگ ٹھیک ہو جاؤ گے. تو جب بارش ہوئی اور ادھر انہوں نے اس میں نہائے، ٹھیک ہو گئے. کچھ دیر وہ لوگ ٹھیک رہے، بعد میں پھر وہ سرکش ہو گئے. انہوں نے کہا کہ تم تو مذاق کرتے ہو، یہ تو تمہارے اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تم مجھ سے ہی بات کرتے ہو. وہ بھول گئے تھے کہ ان کو جو خارش پڑی. پھر کیا ہوا کہ ایک دن اللہ کا پیغام آیا. اللہ تعالیٰ نے بولا کہ اے نوح. پھر جب انہوں نے کشتی تیار کر لی تو ایک دن اللہ کا پیغام آیا کہ اب وہ وقت آ پہنچا ہے کہ ان لوگوں پر اللہ کا عذاب آئے گا اور زمین پر ایک بہت بڑا سیلاب آئے گا. صرف وہی لوگ محفوظ رہیں گے جو اس کشتی میں سوار ہوں گے. تو تم نیچے والے پورشن کا دروازہ اور کشتی کے سب سے اوپر والے پورشن کا دروازہ کھول دو. اس میں اللہ کے حکم سے تمام پرندے اور جانور جوڑوں کی شکل میں داخل ہو جائیں گے. اور جس دن تم دیکھو کہ تمہارے گھر کے چولہے سے پانی نکل رہا ہے، اس دن تمام اپنے پیروکار یعنی مسلمانوں کو جو 80 لوگ تھے لے کر اس کشتی میں سوار ہو جانا. تو ایک ایسا سیلاب آئے گا جو ہر چیز کو تباہ کر دے گا. صرف تم اور تمہارے پیروکار اور اس کشتی میں سوار پرندے اور جانور محفوظ رہیں گے اللہ کے حکم سے. تو حضرت نوح نے ایسا ہی کیا. ایک دن ایسے ہی وہ گھوم پھر رہے تھے کہ اچانک ان کی بیوی نے آ کر بتایا کہ گھر کے چولہے سے پانی نکلنا سٹارٹ ہو گیا ہے. تو انہوں نے اپنے پیروکاروں کو کہا کہ تم لوگ اللہ کے حکم سے اس کشتی میں سوار ہو جاؤ. تو تمام لوگ کشتی میں سوار ہو گئے. لیکن وہ جو کافر تھے جو بتوں کی پوجا کرتے تھے وہ جب ان کو کشتی میں سوار ہوتا دیکھ رہے تھے تو کہا کہ تم کیا پاگل ہو گئے ہو؟ کیوں کشتی میں سوار ہو رہے ہو؟ کوئی پانی نہیں آ رہا، کہیں سے کچھ انہیں نظر نہیں آ رہا تھا. لیکن جیسے ہی وہ کشتی میں سوار ہوئے تو ایک دم سیلاب جیسی ایک لہر انہیں آتی ہوئی دور سے دکھائی دی. اور ایسے ہی پانی بڑھتا بڑھتا زیادہ اونچا ہوتا گیا. پھر ان لوگوں نے جب محسوس کیا کہ یہ پانی تو پہاڑوں کی اونچائیوں تک چلا جائے گا، یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے، تو وہ لوگ بھاگتے ہوئے خود کو بچانے کے لیے اونچے اونچے پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے کہ ہم اس پانی سے محفوظ رہیں گے. تمام لوگ جو کشتی میں سوار ہو گئے تو صرف حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور ان کا ایک بیٹا
اس نے بولا کہ میں اس کشتی میں سوار نہیں ہوں گا، ابا جان آپ میری پرواہ نہیں کریں، میں اس پہاڑ جو سب سے اونچا ہے اس کی چوٹی پر چڑھ جاؤں گا اور اس سیلاب سے خود کو محفوظ کر لوں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اسے سمجھایا کہ بیٹا یہ اللہ کا حکم ہے، تم اللہ کے حکم کی نافرمانی نہ کرو، لیکن اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی یعنی اپنے والد کی بات نہ سنی اور پہاڑ پر اور ان کی بیوی پہاڑ پر چڑھ گئے۔ انہوں نے اللہ سے ان کے لیے دعا کی تو اللہ نے جواب میں کہا، اے نوح اگر یہ تیرا بیٹا ہوتا تو یہ تیری بات مانتا، اس نے تمہاری نافرمانی کی ہے اور اللہ کے حکم کی بھی نافرمانی کی ہے، تو تمہیں اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو تم بس اللہ کا نام لو اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، انہوں نے اللہ کا نام لیا اور کشتی میں سوار ہو گئے۔ تو پیارے بچوں، ابھی تک کی جو کہانیاں اس میں آپ نے کیا سیکھا کہ حضرت نوح کا بیٹا اس نے اپنے باپ کی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، حالانکہ وہ ایک نبی کا بیٹا تھا نا۔ آپ سب کو تو پتہ ہے کہ نبیوں کی جو اولاد ہوتی ہے اس پہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے، آپ نے ابھی تک یہی سنا ہے نا۔ لیکن اس کہانی میں آپ یہ دیکھیں گے کہ اولاد کسی کی بھی ہو، اگر وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرے اور اپنے والدین کی نافرمانی کرے تو تباہی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ تو پھر کیا ہوا، جب وہ لڑکا پہاڑ پر چڑھا، سب سے اونچی چوٹی پہ چڑھ گیا اپنی ماں کو لے کر، تو حضرت نوح نے جہاز کی کھڑکی میں سے اپنی بیوی اور بیٹے کو آخری بار دیکھا، اور پھر اتنا تیز ریلا آیا کہ وہ چوٹی سے ان کو بہا لے گیا۔ پوری دنیا میں صرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا، کوئی پہاڑ، کوئی درخت، کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی سوائے حضرت نوح کے جہاز کے، حضرت نوح کے جہاز کے۔ اس جہاز میں انہوں نے تقریباً 150 دن تک سفر کیا۔ تو آپ لوگوں نے مجھ سے سوال نہیں کوئی پوچھنا؟ کوئی سوال آپ کے ذہن میں نہیں آیا کہ وہ جہاز میں کھاتے کیسے تھے، زندہ کیسے رہے 150 دن تک؟ کیا کھاتے تھے جہاز میں؟ آپ تو 1-2 دن کھانا نہ کھاؤ تو بیمار ہو جاؤ گے نا، تو وہ کیسے تھے؟ حضرت نوح نے اللہ کے حکم سے اس جہاز میں اناج کی بوریاں رکھی ہوئی تھیں، ٹھیک ہے، پھر وہ اسی میں سے کھانا کھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا، وہاں چوہوں کی پیدائش ہوئی۔ چوہے اس جہاز میں پہلی بار آئے تھے، آپ نے چوہے دیکھے نا، چوہوں کا تو پتہ ہے نا، چوہے کب پیدا ہوئے؟ حضرت نوح کے جہاز میں، اس سے پہلے وہ نہیں تھے۔ جب وہ چوہے پیدا ہوئے، انہوں نے گندم کو بوریوں کو کھانا کاٹنا شروع کر دیا، اناج خراب کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت نوح نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، یہ تیری چھوٹی سی مخلوق سے میں مقابلہ نہیں کر پا رہا، یہ ہماری خوراک کو ختم کر رہے ہیں، تلف کر رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں، تو میں کیسے ان کو اس سے روکوں؟ تو اللہ نے بلی پیدا کی۔ اللہ نے بلی کب پیدا ہوئی تھی؟ حضرت نوح کے جہاز میں، اور چوہا بھی۔ تو جب بلی پیدا ہوئی تو اس نے چوہوں کا شکار کرنا شروع کیا، وہ سارے چوہے کھا گئی، لہٰذا ایسے ان کا اناج بچ گیا۔ تو اللہ کی ہر مخلوق کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اسے بنانے کی، اسے پیدا کرنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ اس سیریز میں جب میں آپ کو آہستہ آہستہ کہانیاں سناؤں گی، میں آپ کو ہر جانور کے پیدا ہونے کی وجہ بتاؤں گی سٹیپ بائی سٹیپ، لیکن آپ کو یہ باتیں یاد بھی رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ چوہے کب پیدا ہوئے؟ حضرت نوح کے جہاز میں، اور بلی کب کیوں آئی تھی؟ ان چوہوں کو کھانے کے لیے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح نے جہاز سے باہر نکل کر دیکھا تو وہ جہاز ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ تو انہوں نے ایک کوے کو اڑایا کہ وہ دیکھ کر آئے کہ کیا کہیں زمین نظر آ رہی ہے، کیا کہیں زمین نظر آ رہی ہے۔ اتنا پانی ہو گیا تھا، اللہ کے حکم سے ایسا سیلاب آیا کہ اس نے
پوری دنیا میں کوئی گھر، کوئی درخت، کوئی پہاڑ، کوئی چیز نظر نہیں تھی آ رہی، صرف حضرت نوح کا جہاز تھا اور پانی تھا۔ تو وہ کوا اڑا، لیکن وہ کوا کبھی بھی واپس نہ آیا۔ پھر تھوڑے دنوں بعد انہوں نے ایک اور پرندہ اڑایا اور کہا کہ جاؤ تم دیکھ کے آؤ کہ کیا کہیں کوئی زمین نظر آتی ہے۔ تو اس پرندے نے جا کر دیکھا اور واپس جب وہ آیا تو اس پرندے کی چونچ میں کیا ہو سکتا تھا؟ بتائیں ہاں ذرا، پرندے کی چونچ میں کیا ہو سکتا تھا جس سے پتہ چلتا کہ زمین ہے کہیں؟ پتھر؟ نہیں، کچھ اور کیا ذہن میں آتا ہے فرحان؟ فائق؟ واو، کلیپ فار زرنین فاطمہ۔ ہاں جی، اس کے منہ میں ایک پتا تھا جس سے انہیں پتہ چلا کہ کہیں درخت ہے اور ہم زمین کے پاس آ گئے ہیں۔ تو ان کا جہاز انہوں نے بسم اللہ پڑھا تو ایک پہاڑی کی نوک پر اس سے جا کے ٹکرایا اور رک گیا۔ تو انہوں نے اللہ کا نام لے کر اس جہاز سے اترے اور اترتے ہی زمین پر اللہ کا سجدہ شکر ادا کیا اور تمام لوگوں نے بھی اللہ کی حمد و ثنا کی، اور ایسے زندگی ایک بار دنیا میں دوبارہ شروع ہوئی۔ تو جب دوبارہ شروع ہوئی تو کتنے لوگ رہ گئے تھے؟ 80 لوگ۔ کتنے لوگ؟ تو پھر اس کے بعد دوبارہ لوگوں نے دنیا میں رہنا سہنا شروع کیا۔ تو پیارے بچوں، آپ نے آج کیا سیکھا اس کہانی سے؟ حضرت نوح کی کہانی سے کیا سیکھا بتائیں ذرا۔ ماسک اتار کے ذرا بات کریں اونچی آواز میں، مجھے آواز نہیں آئی آپ کی۔ جو بندہ اللہ کی بات نہیں مانتا تو وہ دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ کلیپ فار فرحان، کلیپ کریں گے سارے، گڈ آنسر۔ سمبڈی ایلس، کوئی اور بتائے گا؟ ہاں بتائیں جی، آپ بتائیں۔ میرے لیے تھینک یو۔ آپ کو کہانی اچھی لگی ہے؟ ویلکم، میں آپ کو ایسی کہانیاں سناتی رہوں گی۔ اور حریہ، آپ کو کہانی کیسی لگی؟ کون سے نبی کی کہانی آپ نے آج سنی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کون سے نمبر کے نبی تھے؟ سیکنڈ نمبر پہ، دوسرے نمبر کے نبی تھے۔ اچھا، آپ کو میں نے بتایا نہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے 100 سال تبلیغ کی، مطلب کتنے 100 سال لوگوں کو پیغام دیتے رہے کہ اللہ ایک ہے، اس کی عبادت کرو۔ کتنے 100 سال؟ 900 سال۔ 900 سال کبھی دیکھ پتہ ہے کتنے ہوتے ہیں؟ 100 سال کے بعد صدی ہو جاتی ہے، 9 صدیاں جی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی آپ کو نہیں پتا؟ آپ کو پتا ہے، آپ نے مجھ سے پوچھنا تھا۔ ہاں جی، اچھا آپ سارے بچے جو لوگ یہ کہانی ہم جی اللہ کے حکم سے ہو سکتا ہے وہ مر گیا ہو، کچھ ہو گیا ہو اس کو، اس لیے وہ واپس نہیں آیا۔ وہ ہاں، اسے جگہ نہیں، وہ اڑتے اڑتے پانی میں گرا اور مر گیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اچھا آپ سارے بچے بولیں مل کے، اگر آپ سب کو ہماری بولیں نہیں، اگر آپ سب کو ہماری کہانی اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، تاکہ ایسی ہی اچھی اچھی کہانیاں ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ ہاں جی بولیں۔ بائے بائے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔